من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده یا عبادی فاتقون۔ ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے طباخ ہوں گے۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ تو اے میرے بندو مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ سورہ زمر کی 16ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ حق کو ٹھکراتے اور دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی، حقائق کو دیکھنے کے باوجود بھی اعراض کیے جاتے ہیں، تو وہ نہ صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کا، اپنے دوست احباب کا اور دیگر رشتہ داروں کا بھی نقصان۔ بروز قیامت ان کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ وہ کیسا نقصان کر آ گئے ہیں دنیا میں۔ انہیں جو کہتے ہیں کہ irreparable loss، ایسا خسارہ جس میں تلافی ممکن نہ ہو، ایسا خسارہ وہ کر کے جائیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو قیامت میں ان کے اوپر آگ کے سائبان شعلے بہکے ہوں گے اور اس سائبان کی طرح ہوں گے، اور ان کے نیچے بھی ان کو آگ گھیر رہی ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہی وہ انجام ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں آج ہی، کہ تاکہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ سے ڈر کر وہ تمام نافرمانیوں کے جو کام دنیا میں کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ یا عبادی فاتقون، اور پھر ڈراتے ہیں کہ میرے بندو مجھ ہی سے ڈرو، میرے غضب سے ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد۔ اور بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت، بتوں، شیطانوں اور معبودات باطلہ کی بندگی و پرستش سے اجتناب کیا اور ہمتاً اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ رہے، تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو ان کی فرمانبرداری میں لگے رہے اور پھر شیطان کی اور غیر اللہ کی عبادت انہوں نے نہیں کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان کی اطاعت نہیں کی۔ اصل میں تو شیطان کی اطاعت کرتا ہے انسان، شیطان کی عبادت بھی ہوتی ہے۔ اس کے تعلق سے ہم نے سورہ یاسین میں تفصیل کے ساتھ بتائی تھی کہ ایک ایسا دنیا میں فرقہ ہے موجود جو راس شیطان کی بھی عبادت کرتا ہے، اس کے تعلق سے بڑی تفصیل آئی تھی۔ ہم یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شیطان کی عبادت اصل میں شیطان کی اطاعت ہے۔ رحمان کا حکم آتا ہے، رحمان کے حکم کو توڑ کر اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کر کے کسی اور کے حکم کی پرواہ کرنا، جو شیطان بہکا رہا ہے اس کی بات کو مان لینا، اس کی اطاعت کرنا، یہ خود شیطان کی عبادت کرنے کی تعریف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے وہ بندے جو فرمانبرداری کی زندگی گزارتے ہیں وہ شیطان کی عبادت کبھی بھی نہیں کرتے، بلکہ ہمتاً گوش ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اسی کی خالص عبادت کرتے ہیں۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، اور میری طرف رجوع رہتے ہیں اور متوجہ رہتے ہیں، انہیں حاجتوں میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، تو پھر ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر کہہ دیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے آپ۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور جن باتوں کا انہیں حکم دیا جاتا ہے بطریق احسن ان کو بجا لاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی، اور یہی لوگ دانش مند ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند اور سمجھدار کہا اور ان کی تعریف فرمائی، اور یہ ان کے لیے خوشخبری دی گئی اور بتایا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ صاحب بصیرت لوگ ہیں اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں ساری چیزوں کو، اور سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کس چیز میں؟ القول کہا سب سے پہلے۔ قول کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اور میں تعلیمات رسول، یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اصل بات تو یہی ہے، انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھیجا اور اس کلام کی تشریح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر اس کلام کو انہوں نے سمجھایا اپنی تشریحات کے ذریعے سے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں اس کا مطلب مفہوم ہو سکتے ہیں القول۔ تو یہ حضرات کیا کرتے ہیں کہ اس کی اتباع کرتے ہیں، احسن کی کہا ہے فتبعون احسنا،
حالانکہ کلام اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات احسن ہی احسن ہے، افضل ہی افضل ہے، اس میں کوئی حسن یا کوئی احسن نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں تو مسئلے کے اعتبار سے بعض وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نزاکت اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کوئی بات حسن ہوتی ہے، کوئی احسن ہوتی ہے، یعنی دو باتیں پیش کی جاتی ہیں اور بندے کو اختیار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیتے ہیں کہ چاہے تو تم اس کو اختیار کرو یا اس کو اختیار کرو، یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ کس معاملے میں ہوتا ہے؟ جیسا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ سورہ النحل 12-14 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ ایک مثال کے طور پر پیش کی جا رہی بات کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے، تو جتنا تم کو کوئی یعنی تکلیف پہنچی ہے اس کے مطابق تم ان سے انتقام لے سکتے ہو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، یہ اجازت دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کے فوراً بعد اسی آیت میں فرماتے ہیں وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کر لو اس بات پر، یعنی تکلیف کو برداشت کر لو اور انتقام نہ لو اللہ کی خاطر، تو پھر اللہ تعالیٰ صابروں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پچھلی آیت میں صابرین کی فضیلت بیان کی گئی تھی کہ کیسا اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی بغیر حساب کتاب کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ حکم ایک ہے، افضلیت ایک بات کی جو ہے آئی ہے، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ چاہے تو انتقام لے، یہ اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، میں اسے انتقام لے لوں، تو جتنا تم کو تکلیف پہنچائی گئی ہے تمہیں اجازت ہے، رخصت ہے، اس کو جو ہے اتنا انتقام لے سکتے ہو۔ لیکن اگر نہ لو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اللہ والے جو بندے ہوتے تھے ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ رخصت کے بجائے عزیمت جو ہوتی تھی اس پر عمل کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتے ہیں، جو افضلیت ہے جس مسئلے میں، اس کو استعمال کرتے تھے۔ یہاں پر اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے اتباع کرتے ہیں سارے قرآن کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ پھر فرما دیا گیا کہ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی، اور یہی لوگ دانشمند اور سمجھدار اور عقل مند قسم کے لوگ ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس سے عذاب کا فیصلہ متعلق ہو چکا ہو؟ کیا آپ اس کو بچا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بیان کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے گناہ کے دلدل میں ڈوب گئے، اور پھر ان کے لیے اللہ کا کلمہ ثابت ہو چکا، یعنی ان کے تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جیسے کہ ابو جہل اور عاص بن وائل اس قسم کے بہت سے بدبخت تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا کرتے تھے، اور ویسی ہی حالت میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جو ہے شفیق اور مہربان تھے اللہ کے بندوں پر، اور یہ چاہتے تھے کہ میری ساری قوم اسلام میں آ جائے، ایمان لے آئے، اور ان کو آگ سے بچانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً آپ کا جو جذبہ ہے وہ جو ہے قابل قدر ہے، لیکن آپ کا جذبہ اپنی جگہ، لیکن جس کے لیے جس کا انجام بد اس کا جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ آگے آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو حق اس کے اوپر ثابت ہو چکا ہے اس کی بدبختیوں کی وجہ سے، اس کو آپ آگ سے نہیں بچا سکتے۔ اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے کیسے مقام نبوت کے حامل لوگ ہیں، یعنی اعلیٰ ترین انسان بھی ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ جیسا کہ لوگ آگے سمجھتے ہیں کہ فلاں بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راست مخاطب کر کے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اگر بدبختی پر اتر آئے اور اپنے واسطے جو ہے ایسے فیصلے کروا لے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بچا سکتی، چاہے وہ کتنا بھی چاہیں۔ فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار کی نافرمانی کے انجام سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے عالیشان محل ہیں، ان کے اوپر منزل بمنزل بالا خانے بنے ہوئے ہیں۔ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ الميعاد۔ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ فوراً اس کے بعد ان فرمانبرداروں کا تذکرہ، جہاں جہاں پر دیکھیے آپ
کہ نافرمانوں کو ڈرایا جاتا ہے اور انہیں ترغیب دلائی جاتی ہے کہ دیکھو تم اگر ایسا کام کرے ہوئے تو پھر تمہارے لیے سخت عذاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی فوراً یہ آیتیں آتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، جو اپنے آپ کو جو ہے زندگی میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالا خانے ہیں، یعنی ہمہ منزلہ عمارتیں، ملٹی اسٹوری کمپلیکس کا جو آج رواج چل چکا ہے، وہ آج لوگ دیکھ کر اس کی طرف جو ہے نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ 100 منزلہ 150 منزلہ، اللہ تعالیٰ کے پاس تو کتنی منزلہ ہوں گی پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ ایک پر ایک بالا خانوں پر بالا خانے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے پاس تو جو ہے بہت اونچے اونچے بالا خانے ہوں گے، پھر اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ عظیم الشان انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے جو ہے کر کے رکھ دیا ہے جو ان کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں۔ وعد اللہ، پھر کہہ دیا گیا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لأولي الالباب۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس کو سوتوں، چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کرتے ہیں، پھر اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کی رنگ برنگی کھیتیاں اگاتے ہیں، پھر وہ پک کر خشک ہو جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہیں، پھر آخرکار اس کا پھس بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے نصیحتیں ہیں اور بڑی ہی عبرتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ بارش کے نظام کو پیش فرما رہے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے زمین سے جو نباتات، غلہ جات اور میوہ جات اور ترکاریاں اور دیگر قسم کے نباتات اگتے ہیں، اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں اور مشاہدے کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ توحید سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے جو پانی نازل فرماتے ہیں یہ خود ایک عظیم الشان نعمت ہے، اس لیے کہ انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ایک دن بھی انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس سے مستغنی نہیں ہے۔ تو اگر صرف اللہ تعالیٰ جیسا کہ یہ نعمت دے کر چھوڑ دیتے، بارش برسا دیتے اور کہہ دیتے کہ بس جس وقت بارش ہو رہی ہے اس وقت اپنی اس پانی کو یعنی محفوظ کر لو اور اس کا انتظام کر لو اور اس سے استفادہ کر لو، اگر کہہ دیا جاتا تو کہاں سے محفوظ کر سکتا تھا انسان؟ کتنے دن کا محفوظ کر سکتا تھا اور کہاں پر محفوظ کر سکتا تھا؟ یعنی بارش ہو رہی ہے اس وقت استعمال کرے گا یا اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے اس سے متصل جو ہوں گا وہ استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس کی سال بھر کی جو ضروریات ہے پانی کی ضروریات وہ جو ہے محفوظ کر کے کبھی بھی نہیں رکھ سکتا تھا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا۔ کس طریقے سے انتظام فرمایا اس میں جو ہے ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور سورہ مومنون میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس آبپاشی کے نظام کا تذکرہ کیے ہیں کہ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ انا انزلنا من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض کہا یہاں پہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں آسمان سے اور پھر ینابیع ینبوع کی جمع ہے، ینبوع زمین سے پھوٹنے والے چشموں کو کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جب بارش برساتے ہیں تو سب سے پہلے تو زمین سیراب ہو جاتی ہے، جہاں پر جو کھیتیوں کے لیے جو بارش کی ضرورت پڑتی ہے پانی کی، وہ پانی اس سے جو ہے حاصل ہو جاتا ہے، وہ حاصل کر لیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تالابوں میں، حوضوں میں اور کنٹوں میں اس طریقے سے بہت سی جگہوں پر اس کو محفوظ کر دیتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یعنی پہاڑوں کے اوپر یعنی برف کا شکل میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں، جو وہاں پر رکھنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو خراب ہونے سے اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں، گندگی نہیں ہو پاتی، کیونکہ اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اللہ تعالیٰ بحر منجمد جسے کہا جاتا ہے اس کو جو ہے بڑی یعنی کوانٹٹی اس کی وہاں پر رکھ دیتے ہیں بارش کو برسا کر، اور پھر اس کو یعنی سورج کی تمازت کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کی پہاڑوں کی رگوں میں سے نکل کر زمین کی سوتوں میں پہنچ جاتی ہے وہ، اور پھر اس کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے کہ خود بخود یعنی قدرتی طور پر جو چشمے پھوٹ نکلتے ہیں بغیر انسان کی کوئی محنت اور سعی کے، اور پھر اس کے ذریعے سے ندیاں بہتی ہیں، اور بہت سا جو ہے جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زمین کی نچلی سطح پر لے کر چلے جاتے ہیں، وہ زمین کی نچلی سطح سے بہتا رہتا ہے، یہ واٹر ٹیبل جسے کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جہاں پر چاہے کھود کر پانی کنویں سے جو ہے نکال لیتا ہے، بور جو مارتے ہیں آج بور مار کر نکال لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو برساتے ہیں جو ایک سب سے بڑی نعمت ہے پانی کی انسان کی ضرورت، اور پھر
اس کو برسا کر یعنی اس کے محفوظ رکھنے کا انتظام بھی خود ہی فرما دیتے ہیں، اور پھر انسان کی ساری ضرورتیں اسی سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بارش کا نظام بتایا ہے، اور پھر سورہ مومنون میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ ہم اس کو جو ہے برساتے ہیں اور پھر اس کو حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں، اور اگر اس کی حفاظت کے ساتھ ہم نہیں رکھیں گے اور لے کر چلے جائیں گے تو پھر تم اس کو نہیں لا سکتے واپس۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بارش کی نظام کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم یہیج فتراه مصفرا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی رنگ برنگی کھیتیاں اور جو ہے دیگر نباتات کو اگاتے ہیں، پھر وہ پک کر خشک ہو جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہیں۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر آخر کار اس کو جو ہے یعنی چورا چورا کر دیا جاتا ہے۔ یہ مثال ہے انسان کی زندگی کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب کہہ دیا آیت کے آخر میں۔ اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے نصیحت ہے اور عبرت کے بہت سے پہلو ہیں۔ یہ جو ہے سمجھ جاتے ہیں کہ زندگی انسان کی ایسی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بارش جیسا برسا کر زمین کو تر و تازہ کر دیتے ہیں، خوشنما کر دیتے ہیں، لہلہانے لگتی ہے، ویسا ہی وحی الہی بھیجتے ہیں۔ اللہ کا کلام جو آیا ہے، جو ایک مومن کے دل میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد سے اس سے اعمال صالحہ سرزد ہوتے ہیں اور دین باہر نکلتا ہے اور اس کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور جو بدبخت ہوتے ہیں ان کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ یا انسان کی زندگی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ یہ نطفہ پڑتا ہے اور انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مر کر چورا چورا ہو جاتا ہے، جیسا کہ جو ہے چارہ اور دیگر نباتات، اور پھر زمین میں چلے جاتے ہیں زمین کی غذا بن کر۔ تو یہ جو ہے مثال نے وہ عقل والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ زمین کی ہماری زندگیوں سے دیے ہیں۔ ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، اس میں جو ہے عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں کہ یہ دنیا ایک دن اسی طرح فنا ہونے والی ہے۔ یہاں کی زندگی اور زینتیں عارضی ہیں، یہاں کسی کو دوام نہیں ہے، دوامی زندگی بس آخرت کی ہے۔ دانش مندی تو یہی ہے کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری شروع کر دی جائے، تو وہ آخر کار جو ہے دانش مند لوگ ہوں گے، اور آخرت کی زندگی سے جن کو سابقہ پڑھنے والا ہے ان کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اس کی تیاری میں وہ لوگ لگ جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔